یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ زمین میری، آسمان میرا، سورج چاند ستارے میرے، تمہارے انگ انگ سے واقف، تمہارے ہر ڈھنگ سے واقف، تمہارے رنگ رنگ سے واقف، تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ ماں سے چھپ رہے ہو، بہن سے چھپ رہے ہو، بھائی سے چھپ رہے ہو، رشتہ دار سے چھپ رہے ہو، گاہک سے چھپ رہے ہو، بندے اللہ اکبر، تمہیں کب یقین آئے گا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ ایمان کی سب سے بڑی علامت ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب یہ پہچان نصیب ہو جائے، جب اندر یہ حالات کے اندر استظہار حاضر ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ آپ کا میرا ایمان میرا عزیزو جب اس ناج پر پہنچ گیا، اس طاقت کے اوپر پہنچ گیا، پھر میرے عزیزو رب العالمین کی قسم ہے، پھر اللہ اکبر منتوں سے کام نہیں ہوں گے، اشاروں سے کام ہو جائیں گے، دل کے اندر خیالات پیدا ہوں گے، کام ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو اب ٹکرے مار مار کے تھک گئے۔ بیت اللہ شریف میں کتنی دعائیں ہیں، مدینہ شریف میں کتنی دعائیں ہیں، پاکستان کے اندر کتنی دعائیں ہیں، میرے عزیزو نمازوں میں کتنی دعائیں، سجدوں میں کتنی دعائیں، وہ سن بھی رہا ہے، گائے نہ گائے اپنے بندوں کی قبول بھی فرما رہا ہے اور دے بھی رہا ہے۔ دعا کی تین قسمیں ہیں، یا جو مانگا اللہ نے فوراً عطا فرما دیا، یا جو مانگا اللہ جل شانہ نے اس کے بدلے سے مصیبتیں جو آنے والی تھی ان کو ٹال دیا، یا جو مانگا اللہ نے وہ بچا کے رکھ لیا۔ قیامت کے دن جب کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اللہ فرمائیں گے یاد کر میرا بندہ اجنے والا میں جامع مسجد کے اندر بلال کے اندر جو تو نے دعا کی تھی، تو نے کہا سنتا کوئی نہیں، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے ہونٹوں کے جڑنے سے پہلے میں نے سن لیا تھا، آج اس دعا کا تجھے بدلہ دوں گا۔ جب تیری ماں نہ رہی، باپ نہ رہا، رشتہ دار نہ رہے، بھائی نہ رہا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جو دنیا کی زندگی میں تو نے دعا مانگی تھی آج وہ تیرے کام آ گئی ہے۔ کون کہتا اللہ نہیں سنتا؟ قبول بھی کر رہا۔ کمپیوٹر کا نظام سمجھ میں آ گیا، موبائل کا نظام سمجھ میں آ گیا۔ 75 سال کے بابے کو نہیں آ رہا، 7 سال کا بچہ کہا ابا مینو پڑا انج ہوتا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے موبائل کا نظام سمجھ میں آ گیا، گاڑی کا نظام سمجھ آ گیا، انجن کا نظام سمجھ آ گیا، کپڑا بنانے کا، لوہا بنانے کا، جہاز بنانے کا نظام سمجھ میں آ گیا۔ اللہ کا بنایا ہوا، نبی کے ذریعے ہمارے تک پہنچایا ہوا نظام میرا عزیزو دنیا دار تو دور کی بات ہے، دینداروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب نور اللہ مرقدو رو رو کے فرمایا کرتے، اور لوگوں میں بازار والوں کی بات نہیں کرتا، مسجد کے اندر جو بستر لگا کر بیٹھنے والے یعنی جماعت والے، اگر ان کا یہ عقیدہ صحیح ہو جائے تو اللہ کی قسم دین پوری زندگی کے اندر زندہ ہو جائے۔ سارے تبلیغ والے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا جب تم مسجد میں کھڑے ہوتے ہو تو کہتے ہو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ 6 نمبر بیان ہونے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد جب گھر بات کرتے ہو دعا کرو رب پیسہ دے دے، کم پینڈنگ میں چھوڑ کے آیا تھا۔ جماعت والے امیر صاحب سے کہتا ہے امیر صاحب کام رکا ہوا ہے، پیسہ آ جائے تو کام بن جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے شرم نہیں آتی؟ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا تھا اور بیٹھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ کھڑے ہو کے تو کہہ رہا تھا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور امیر صاحب سے کہہ رہا دعا کرو جی پیمنٹ پھنسی ہو گئی تھی، سارا میرا کام بن جائے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا
سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. یہ سارے کا سارا میرا نظام. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہ سارے کا سارا اے میرا بندہ میرا نظام ہے. اے میرا بندہ بنایا میں نے, ختم میں کروں گا. اگر ختم میں کر سکتا ہوں, بنا میں سکتا ہوں, تو اس بندے اے میرا بندہ تجھے کیوں سمجھ نہیں آتا جو ختم کر رہا بنا رہا ہے. مجھے میری کبریائی کی قسم اس نظام کو وہی چلا رہا ہے. تجھے کیا پتا کیا ہے؟ سارا کچھ میرے قبضے میں, میرے نظام کے متحد چل رہا ہے, تو گڑبڑ کر رہا ہے. سورج کو میں نے کہا تو نے روشنی میں نکلنا ہے, صبح کے اجالے میں تیری ڈیوٹی, اس نے کبھی نکالا صبح شادی ہے, مجھے رات نکلنے کا موقع دے دے. جب سے چلے چاند اور سورج آگے پیچھے, ستارے درمیان میں, کبھی ان میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوا. اے بندے بتا تیرے کردار کے اندر روزانہ کیوں ٹکراؤ ہو رہا ہے؟ مسجد کے اندر جب بھی آ کے بیٹھتا ہے اللہ اکبر, تیرے میں مدینے والی زندگی میں شک کوئی نہیں, لیکن باہر جاتا ہے دکان پہ, بازار میں, بارات میں, کاروبار میں, سونے کے لیے, جاگنے کے لیے, حتیٰ کہ باتھ روم کے لیے, حاجت پوری کرنے کے لیے جائے, میں تجھے بار بار دیکھتا ہوں, وہاں تجھے مدینے والے کا کردار کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ مسجد والے ماحول میں رہ کر مسواک سنت کے مطابق کرتا ہے, اور باہر والے ماحول میں جا کر پانی کا گلاس بھی سنت کے مخالف کے اندر پی رہا ہے. کیا ہو گیا تجھے؟ یہاں کا نظام اور باہر کا کچھ اور ہے. جب تک مسجد والا نظام بازار میں نہیں چلا جائے گا, آج مصیبت بازار والا نظام مسجد میں آ گیا. مسجد والی بات جب تک بازار میں نہیں جائے گی, بازار والی بات مسجد کے اندر آئی ہوئی ہے. تھوڑا سا میرے عزیزو اپنے نظام کو, اپنے دھیان کو, اپنی سوچوں کو گھمانے کی ضرورت ہے. ایمانداری کی بات ہے, اللہ کا وعدہ حق, اللہ کے نبی کا وعدہ حق, قرآن کا وعدہ حق ہے. میرے عزیزو جب تک ان وعدوں پہ یقین نہیں آئے گا, ان وعدوں کا تیری میری زندگی کے اندر اظہار نہیں آئے گا. آج آپ کا میرا یقین ہے پیسے سے کام بنے گا, نبی نے صحابہ کا یقین بنایا تھا سجدوں سے کام بنے گا. میرے عزیزو آج 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ پورے اجنیا والا کا پیسہ چکی کے 2 پارٹ کے سامنے رکھ, چل کے دکھا دے, چکی گھوم کے دکھا دے, آٹا نہ دانا نہ ڈال, آٹا نکل کے دکھا دے, پیمند والا لباس پہنا ہوا, چٹائی پہ کھڑے ہو کے اللہ کے وعدے پر, نبی کے طریقے پر عمل کیا, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی, چکی کا پارٹ بغیر دانے کے گھومنے لگ گیا ہے. حکمران کہہ رہے ہیں ہمارے اللہ اکبر, ہمارے اندر طاقت کوئی نہیں, ہم جنگ کے متحمل کوئی نہیں. اللہ اکبر, یہاں سے امداد تو بھیجیں گے, لیکن یہاں سے مالی تعاون کریں گے, لیکن یہاں سے جسمانی تعاون نہیں کریں گے. ہمارے پاس طاقت نہیں. پتا تھا میرے اللہ کو یہ میاں مٹھو چوری کھانے والے بڑی بڑی باتیں بولا کریں گے, اور کرتوت ان کے ایسے ہوں گے. اللہ نے بدر کا میدان گرم کر دیا. کیا اللہ بدر کے بغیر مسلمانوں کو فتح نہیں دے سکتا تھا؟ میرے عزیزو پتا تھا یہ ایمان میں اعلیٰ, کردار میں اعلیٰ, صورت میں اعلیٰ, عبادات میں اعلیٰ. پھر بدر کے میدان کے اندر ان لوگوں کو کیوں بلایا گیا جن کے ہاتھ کے اندر اسلحہ کوئی نہیں تھا؟ خالی آ گئے. نہ تو ایٹمی طاقت ہے, زنگ لگانا ہے, گولوں کو زنگ لگانا ہے, جو مسلمان کی حمایت کے لیے نہیں اٹھے گا ہاتھ. دو گھوڑے 313 کے پاس, 70 اونٹ 313 کے پاس, ایک اونٹ پر 3 بیٹھ رہے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں, پیٹ پہ پتھر بندھے. دشمن سامنے کھڑا ہے, جو نچانے والی عورتیں 70 کے قریب لے کے آیا ہوا. 1000 کا لشکر رات کے اندھیرے میں, ان کی تلواروں کی چمک مسلمانوں کے خیموں پہ پڑ رہی. یا رسول اللہ ہوگا کیا؟ اور میں ظاہر کیا کہہ رہا ہے کہ بچ کے کوئی نہیں جائے گا. کہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. کہ تم بھی بچو گے, قیامت تک لایا ہوا اسلام بھی بچ کے رہے گا. میرا
اب کسی نے یوں نہیں کہا اور جی تاری گلیں ساریاں صحیح نے تو تھوڑا بہت ہاتھ ہونا چاہیے نا مولوی صاحب، اللہ نے کام کرنے بندے کے کول تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا کسی نے کچھ. یا رسول اللہ پھر بتائے کیا کریں؟ آپ نے فرمایا رات اللہ کے حوالے کر دو، دن کی فتح اللہ تمہارے حوالے کر دے گا. رات کا سجدہ رو کے گزار دو، دن کے اجالے میں اللہ تمہارے چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آ جائے گا. چلو نظام، بندوں کا نظام غلط ہے. جب خدا پاک کے حکم کے مخالف، نبی کے لائے ہوئے نظام کے مخالف ووٹ آپ کا میرا استعمال ہوگا تو میرا عزیزو الیکشن آپ کے میرے مخالفت کے اندر آئے گا. گھر کے ووٹ میرا عزیزو کہیں اور جا کے گریں گے. جھڑ تیرے ورگے پیو دھیرے ویکھے نے خدا پیو ویکھ کاش تو حی علی الفلاح. اذان ہو رہی ہے، بوڑھیاں سر پہ دوپٹہ اور بندے کہہ رہے، بندے بھی سر چپ کر جا، حکے والا حکا چھوڑ رہے، اذان ہو رہی ہے. ٹی وی دی آواز بند کر دو، مان رہے ہیں حکم صادق ہے، سچا ہے، اتباع کوئی نہیں. ناراضگی کی وجہ یہی ہے. آج سمجھ رہے بے حیائی سے ناراض ہو گیا، زنا سے ناراض ہو گیا، شرک سے ناراض. یہ کام تو سارے پہلے ہو رہے تھے، مانتے نہیں تھے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا، جا آپ جا. مانتے ہیں اللہ سچا ہے، مانتے ہیں فرعون غلط ہے، مانتے ہیں موسیٰ سچ ہے، آپ جا بس ٹھیک ہے. جنہوں نے مانا بدر کے زخم تازہ، احد کے زخم تازہ، جسموں سے خون ٹپک رہا اور خون تھکن سے نڈھال ہوئے. پتہ لگا دشمن پھر آ رہا ہے. آپ لوگ اٹھو صحابہ، کسی ایک نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ 2 دن سے سہاں لینا دیو، کملی والے ذرا ٹھہر جائیں، گھر تو خبر کر لیں. زخموں کی پٹی ہو رہی، پٹی چھوڑ دی. روٹی کھا رہے، روٹی چھوڑ دو. سو رہے لگے تھے اٹھ گئے، بیٹھنے لگے تھے کھڑے ہو گئے، کھڑے تھے دوڑنے لگ گئے کہ اب حضور کا حکم آ گیا. حضور کا حکم نہیں، خدا کا حکم آ گیا. میں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے، اپنی سہولت کو دیکھ کے نہیں گزارنی. میں نے چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں دیکھنا ہے کہ اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے اور اس حکم کو پورا کرنے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. یہ رائے منڈ کے اندر یہ تو بات ہو رہی ہے. پوری دنیا سے جو مسلمان ہیں وہ کافروں کو تھوڑی جوڑا ہوا، وہاں فلسطین پر تھوڑی بات ہو رہی ہے. قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. بس ایمان ہے زبان پر. ابھی عمران صدیقی صاحب نعت پڑھ رہے تھے تو صاحب کی زبان سے نکل رہا تھا، اقرار تھا. ابھی نعت خان ماشاءاللہ تشریف لا چکے، آئیں گے وہ بھی کہیں گے ہاتھ کھڑا کرو، سب ہاتھ کھڑا کریں. وہ کہ بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو کے کہو. سب اقرار ہے، اظہار نہیں. مانتے ہیں، عملی زندگی میں نہیں لے کے آ رہے. شیخ عثمان شاہ صاحب نے کتنا جلسہ کرایا ہوگا. مجھے جو کل والی رات ہے تقریباً 3-4 مہینے کے بعد شاید اس میں گھر ملی ہے مجھے، وہ بھی میزبان فوتو بمبار. میرا جہاں تک خیال پڑتا ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ مغفرت پہ معاف فرمائے، ربیع الاول کے مہینے میں کوئی 150 جلسے ہوں گے. ربیع ایک دن میں 6 جلسے بھی. اقرار اتنا لوگوں کا تھا، بس اللہ تعالیٰ مان. لیکن اظہار کے لیے سب نے کہا انشاءاللہ. اقرار کے لیے ایسے کہ مسجد چھلانگے مار کے بغیر جوتے کے بھاگ جائیں گے. اقرار تو اتنا کیا تھا فلسطین کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے لڑیں گے، اسرائیل مرد آباد اور قادیانی مرد آباد. اور نماز کے سارے حضرات بیٹھنا، نماز کے بعد خیرات کا تمام ہوگا. خیرات کھانے کے لیے دوبارہ آگے نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے سارے. پتہ نہیں کیوں ڈرتے، اظہار نہیں کرتے. یہ پگڑی ایمانداری سے غلط ہے، حق ہے. ٹوپی حق ہے، داڑھی حق ہے، یا رکھنی چاہیے، رکھتے کیوں نہیں؟ اقرار ہے، ہاں یہ کر رہے ہیں. چلو شکر ہے ایمان کی اتنی ہمارے پاس علامت تو موجود ہے کہ ہم مانتے تو ہیں، ہم ہاں تو کرتے ہیں. اگر اسی پر قائم رہ گئے انشاءاللہ امید ہے قیامت کے دن ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اگر اظہار، دیکھو بھائی، روٹی گھر میں بچے کو بھی مل رہی اور چوہے کو بھی مل رہی. بچے کو پالنے کے لیے اور چوہے کو مارنے کے لیے. آج یہ نظام یہی ہے، روٹی دے رہا ہے،
چوہے کو روٹی دانا کڑکی پھنسا کے ملتا ہے، اسے لاؤں گا آڑ کے اندر، چوہے کو گڑکی ملانے کے لیے اسے دانا بھی اسے دیسی، تجھے مجھے ولایتی گھی کی ملے گی، چوہے کو دیسی گھی کی ملے گی۔ اس دوائی کو ملائی میں رکھ کے دے، اور میں کہوں گا دو چائے پہ ملائی، ہے ہی کوئی نہیں، اماں کہے گی کوئی نہیں، بچی نہیں، چوہے کو مل رہی ہے۔ آج ہم جو خوش ہو رہے ہیں نا لکی نعمتیں کھا کے، اے کڑکی میں آنے والے ان قریب، جتنا دنیا کی زندگی، دنیا دلدل ہے، اللہ نہیں روکے گا۔ یہ نظام تیرے ہاتھ میں دیا، پیدا کیا، مارنا اپنے ہاتھ، باقی چھوڑ دی وقتی طور پہ۔ اس کی ساری خصلتیں، ساری خامیاں، ساری اچھائیاں بتلائی۔ قل متاع الدنیا قلیل وما الحیات الدنیا الا غرور، الدنیا جیفا وطالبها کلاب، یہ ہے مردہ۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کہے کہ دنیا لے لو اور آخرت دے دو، تو میرے نزدیک مرے ہوئے بکری کے جانور سے بھی حقیر ہے یہ دنیا، حضور فرما رہے۔ رتی برابر اہمیت ہوتی، رتی برابر، تو نبی کے گھر میں آخری وقت میں چراغ، گھر میں اندھیرا نہ ہوتا۔ رتی برابر اہمیت ہوتی، نبی کی دھی 2 بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے سینہ سوکے اور چہرے اترے حضور کے، فاطمہ کے رونے پر دریافت کیا جائے کیوں روئی؟ بتائے 6 دن ہو گئے تیرے نواسوں کے حلق کے اندر دودھ کا دانہ نہیں گیا۔ کیا انہیں دنیا پسند نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس ٹوٹکا نہیں تھا ایک رات کے اندر رابطہ کرو ارب پتی بن جاؤ گے؟ میرے نبی کو نہیں پتا تھا نمبر لگا کے دے سکتا ہوں؟ جس چیز کا حساب دینا تھا اس چیز کی طرف صحابہ کو توجہ نہیں دلائی۔ جب آئے تھے تو تن کے کپڑے اتر گئے، جب آئے تھے تو ککھ نہ بچا۔ مصعب بن عمیر کی ماں نے ان کی دھوتی پر گانٹھ دے ہاتھ مار کے کہا اچھا قمیص سے دور کی بات، دھوتی بھی نہیں جانے دوں گی، کلمہ واپس آ جا، کلمہ چھوڑ۔ کہا دھوتی اتروا دوں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میں ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب میں ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہی مسجد نبوی تھی جہاں سجدہ ہو رہا تھا، اشاروں سے سر جھک نہیں رہا تھا کہ سطر ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ وہی مسجد نبوی تھی کہ جہاں صحابی گھر کے اندر بیوی کو گڑے میں بٹھا کے آ رہا تھا اور وہ چادر لے کے آ رہا تھا۔ حضور نے پوچھا بھاگتا کیوں ہے؟ کہ رکوع نماز قضا ہو جائے، چادر ایک ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے جی 2 ہیں۔ اسی مسجد کے اندر جب انبار لگے، غلے کے، اناج کے، سونے کے، کسرا کا جب تاج آیا، 250 من وزنی تاج، 2.5 من وزنی تاج، 12.5 من سونا اور 2300 من چاندی جس کے تخت پہ تھی، کوئی اس مال کی طرف دیکھنے والا نہیں تھا۔ حضور کی زندگی میں فتوحات کا زمانہ ہوا تو مسجد نبوی میں اناج کے ڈھیر ہے، لے جاؤ جس کا دل چاہے۔ یا رسول اللہ لے تو جائیں، ضرورت ہے، پہلے یہ بتاؤ جو چمڑے بلال کے ادڑے، سمیہ کی شرمگاہ پہ برچیاں اور ہمیں جو مارے پڑی، یہ اناج کی صورت میں اللہ نے ان تکلیفوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا؟ اگر ہے تو ہمیں کوئی منظور نہیں۔ اللہ پیسہ میرے پاس، آپ کے پاس آوے، کم از کم اتنا تو اس پیسے پر احساس ہونے لگ جائے کہ یہ جو میرے پاس آیا ہے حلال راستے سے آیا کہ حرام راستے سے آیا، اس پیسے پر میرا اللہ میرے سے راضی ہو رہا کہ میرا اللہ میرے سے ناراض ہے، اتنا تو کم از کم احساس پیدا ہو۔ امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے 80% ہمارا دین سے دور ہونا اس وجہ سے، اور ہماری نسل کا دین کو قبول نہ کرنا اس وجہ سے کہ ہمارے گھروں کے اندر حلال آنا ختم ہو گیا، اور 10% ہماری نسل کی گمراہی کی وجہ بنی کہ ہمارے بچوں نے بے نمازی ماؤں کے ہاتھوں کا کھانا شروع کر دیا ہے، اور 10% دین سے دور رہ کر 100% امت تباہ ہو رہی ہے کہ ہم نے اہل اللہ کی صحبت میں دیندار حلقوں کے اندر بیٹھنا چھوڑ دیا۔ یہ 3 بینڈ بچے، ریڈی والا بھی اپنے بچوں پہ ترس نہیں کھا رہا، پاس کھڑا ہونے والا دیکھ رہا ہے ڈنڈی مار رہا ہے، جب گاہک جا رہا ہے چاچا ہے کہ کتا اور چھڑ دے تو اے 10 مزہ ہے کہ نہیں آئے، انج گاہکی کری دی، یعنی اسے بھی نہیں پتا یہ لقمہ میرے گھر جائے گا، اس کو کھا کر میری اولاد میرے جنازے کو کندھا نہیں دے گی، میری زندگی میں مجھے میرے گھر سے دھکے دے گی۔
قیامت کے دن انسان کے حق میں ساری گواہیاں مخالف ہوں گی. ہمیں آپ کو احساس ہے کہ ہمارا جسم بھی قیامت کے دن مخالف ہو جائے گا. یہ ران بولے گی یہ گوشت کا ٹکڑا، اللہ میں بتاؤں یہ کون ہے؟ یہ آنکھ ہاتھ اور پیر بولیں گے میں بتاؤں یہ کون ہے؟ بے شرم، کبھی یہاں مارے گا کبھی یہاں. چپ کر. دودھ تجھے پلائے، مکھن تجھے کھلائے، بیٹی کا حق میں نے تجھے کھلایا، ماں کا تجھے کھلایا، بہنوں کا حق تجھے کھلایا، پڑوسیوں کا حق تجھے کھلایا، رشتہ تو ہی میرے مخالف ہو گیا. جس جسم کو ہم نے مچھروں سے، کیڑوں سے، مکوڑوں سے، گرمی سے، سردی سے، بے آرامی سے، بے سکونی سے، بیماریوں سے بچا کے رکھا، اس جسم کو تو کم سے کم اپنا حمایتی بنا لو. زبان جھوٹ بولے تو اس کو سزا دو کہ تیری جرت کیسے ہوئی، تو اللہ کی مخلوق ہو کر جھوٹ بولتی ہے. 2 گھنٹے تیرے سے ذکر کرواؤں گا، تجھے کرنا پڑے گا، یہ سزا ہے زبان کی. آنکھ کی بے نگاہی ہو جائے، تیری جرت کیسے ہوئی، تجھے نہیں پتا میں نے اس آنکھ کو تیار کر کے لے جانا تھا اللہ اس کے رسول کے دیدار کے لیے، تیری جرت کے، تجھے 2 گھنٹے تیرے سے قرآن پڑھواؤں گا. ہاتھ اور پیر کو سزا دو. یہ قدم اٹھ کے غل جگہ کہ کیوں ناچ گانے کی سرور میں کی محفل میں، تجھے 4 سپاڑے کھڑے ہو کے پڑھنے پڑیں گے. اس ہاتھ کو میں اس انگلیوں کے پوروں سے اللہ کے تسبیح کے دانوں کو پڑھوں گا. نہ چاہتے ہوئے دین کے حلقوں کے اندر بیٹھ کر ان کانوں کو سزا دو. تو نے ایک غیبت سنی، میں 100 مرتبہ تجھے اللہ کی بڑائی نہ سنا دوں، میں نہیں اٹھوں گا، میں تجھے سزا دوں گا. اللہ کم از کم میرے لاڈلو، میرے پیارو، کوئی کمی ہے آپ کی خوبصورتی اور بیوٹی میں؟ 1 گھنٹہ آپ نے سیلون حمام پر بیٹھ کے اس چہرے کو بنایا ہے. جب یہ چہرے کی رنگت اور خوبصورتی قیامت کے دن فَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ، کچھ کالے رنگ کے آئیں گے سیاہ، اور کچھ گورے چمکتے ہوئے آئیں گے. سبحان اللہ. اتنا سا داغ لگ جائے کیا کہ استعمال نہیں کرتے. قیامت کے جب گناہوں کے داغ سے چہرہ ابلا پڑا ہوگا کیا دکھائیں گے اللہ. میرے محترم دوستو بزرگو، ہم فقیر لوگ ہیں، آپ حضرات کے سامنے تھوڑی دیر میوں میوں کر کے چلے جائیں گے. ہمارے بھی بزرگ گزرے مولانا ارشاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جہاں بھی بیان ہوتا عبد الرحمن پہلے میں نے جانا، میں نے تھوڑی سی میوں میوں کرنی، میں نے کہا ٹھیک ہے ذرا، او میوں میں ہی خاموش ہوگی. کسی نے دیکھا بعد میں کسی کو یاد کرنا، یا کسی نے دیکھا کسی نے بعد میں کسی کے لیے رونا، یہ بات کی بات ہے. میں کل ابھی ہمارے سابق گورنر تھے، گورنر سرور صاحب محمد سرور، ان کے بھائی کا ختم تھا بہت بڑا. ہمارے یہاں 40 میں تیجے کا وہ نہیں، لیکن اس لیے ان محفلوں میں چلے جاتے ہیں کہ لوگ بدعات سے، رسومات سے بچیں. آپ کو پتہ ہے کوئی پاکستان کا فوجی یا پرائیویٹ ادارے کا فرد باندھ نہ ہو، بیان میرے نیٹ پہ چڑھا ہوا ہے، 80 لاکھ روپیہ اس نے بھائی کے سال ثواب کے لیے 1 دن میں خرچ کیا. میں نے کہا تھا، میں کہا گورنر صاحب اتنی سی میں آ گئی نا دل کے اندر، تو سن کہتا وے ہوئے ساڈے ورگا ختم کس نے کیتا ہے، یہ بھائی کی قبر کے اندر ثواب کوئی نہیں جانا. ایک مجھے ان کی بات پسند آئی گورنر صاحب، عمرا بڑے بڑے ڈائریکٹر پتہ نہیں کون کون تھے، میں تو نام بھی نہیں آتے، وہ کرسیوں پر دور دور تھے، قرآن کے وارث، یہ ننھے منھے مجاہد بالکل انہوں نے آگے بٹھا رکھے تھے. اور آپ سے بھی غرض کروں گا، ابا فوت ہو، اماں فوت ہو، بھائی رشتہ دار سلامت اللہ رکھے گا، فوت ہو جائے تو قرآن والوں کو اٹھا کے وہ کونے میں نہ پھینک دیا کرو جوتے، ان کو آگے بٹھاؤ. انہوں نے جب بھی کھایا صدقے کا کھایا، ان کو اچھا کھلاؤ. ابھی آپ دیکھنا ہر قرآن خوانی میں، ہر میت میں آپ کو اسمبلی کے اندر بیٹھنے والا نظر آئے گا. چودھری صاحب تو یہ ہے جو 2 گھنٹے سے باپ کے لیے قرآن پڑھ دیا چودھری. نمبردار صاحب تو یہ ہے جسے یہی نہیں پتا تھا میں ہل کس کے لیے رہا ہوں، جسے یہی نہیں پتا تھا میں جھول کسی کے لیے رہا ہوں. میرے جیسے کو تم گلاس گندا دو، میں سارا ختم چھوڑ کے دوڑ جاؤں گا. ان کے تو مقدر میں ہی چاول دیکھ کے نچلے حصے کے چاول، اور وہ بھی کہتے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ. پھر نن ہاتھوں کو چاولوں کے دانے لگے ہوتے ہیں، دعا کرو دادے لئی وہیں کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں.
اللہ کی قسم دادے کی 80 سال کی زندگی پر خدا کو اتنا ترس نہیں آتا جتنا ان کے ننھے ہاتھ اٹھے اللہ کو پیار آ جاتا ہے میرے۔ میں کہہ رہا ہوں نظام سے الٹ اپنی زندگی کا ہے، اللہ کا نظام ٹھیک ہے، اپنی زندگی کے نظام پہ نظر نہیں پڑی، آسمان مالک تو کی ہو گیا، اللہ کی کرتا، اللہ کہنا میں کچھ نہیں کیتا تو کیتا، ظہر الفساد فی البر والبحر تو کیتا میں نہیں کیتا۔ اب بے شرما میرے وال تکنا اپنے وال بھی تک والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین بنا کے بھیجا تھا، لقد خلقنا الانسان قسمیں اٹھا کے تجھے بھیجا کیسا تھا، پیدا تو میں نے تجھے دنیا میں بھیجا کیسا اور کیسا ہو کے میرے پاس آیا اور تو نے برانڈ ہی تبدیل کر دی۔ میں نے تجھے میڈ ان مکہ مدینہ بنا کے بھیجا تھا تو میڈ ان چائنا امریکہ بن کے آئے، شرم نہیں آتی؟ یہ برانڈ ہی ہماری تبدیل ہو گئی۔ شادی بیاہ میں کپڑا میڈ ان چائنا، فرنیچر فریج میڈ ان تھائی لینڈ، جب مرنے لگے نا آتے سوٹا آ گیا آتے کرنے لگے اور مدینے دا رومال لے آ کے دہیں یار میں نے مدینے دا ہے جی میں نے خالص زمزم دے مکے کا دنیا کے اندر خالص پلایا جو آج خالص پی رہا ہے جدو ککھ نہ بچیا رہا کوئی نہیں ہوں زمزم بھی خالص آوے تے کھجور حاجی صاحب تے ایسا میرے سرما بھی مدینے دا خالص لے آ کے دینا۔ زندگی مخالفت کے اندر گزارتا رہا، زندگی 2 نمبر گزارتا رہا ہے جی، زندگی ملاوٹ والی گزارتا رہا۔ مسجد کا دین اور تھا، گھر کا اور تھا، دکان کا اور تھا، بازار کا اور تھا، مرتے وقت کہہ رہا سرما خالص ہے، سرما پا کے جاواں گا، اللہ اکبر۔